صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بچوں کی عید خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہے. آؤ چلو ہم سوال ان سے پوچھیں، کیا پوچھنا ہے چلو مل کے سوچیں. بچوں کی عید خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں، آج ہے عید کا دن، آج ہے عید کا دن، اور سب بچوں کو عید کی خوشیاں بہت 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 مبارک ہو. اور ان خوشیوں کو مزید بڑھانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سے کچھ دیر کے بعد وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. ہمارا نہیں بلکہ انہی کا پروگرام ہے، اور ہم سب عید منا رہے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ، اور پروگرام کا نام ہے بکر عید، بچے اور خلیفہ امیر اہل سنت. تو پیارے بچوں، ہے جن کا پروگرام، وہ پروگرام میں تشریف لے کر آ رہے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو عید قربان مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم. اچھا، اس کا مطلب ہی سمجھا دیں، یہ بہت بولا جا رہا ہے، تقبل اللہ منا ومنکم. کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں، پروگرام انشاءاللہ تعالی آج کا بھی ہوگا زبردست، شاندار اور جاندار. ماشاءاللہ آج عید کا دن ہے، بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، آج جو ہے وہ ہر جگہ قربانی ہو رہی ہے. ٹھیک. کئی لوگ اپنے جانور جو ہے وہ راہ خدا میں ذبح کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کی مالی پوزیشن ایسی نہیں. صحیح. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو آج کے دن یاد رکھیں کہ جن کے گھر قربانی نہیں ہو رہی. لہٰذا ہمارے گھر اگر ہو رہی ہے تو ہم اپنے امی ابو سے بات کر کے ٹھیک ان کے گھر گوشت دینے چلے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں خوشی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں جانور کٹا ہے، اب یہ کہ ان کو گوشت پہنچا کے ہم نے خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ان کا دل دکھے. سب بچے ہمارے گھر میں جو قربانی ہو رہی ہے یہ بھی خوش ہیں، جن کے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ان کو بھی ہم نے خوش کرنا ہے، خوش کرنا ہے. ماشاءاللہ. اور اپنے امی ابو سے اجازت لے کر ان کو گوشت دینے جانا ہے انشاءاللہ. یا دینے جانا ہے یا بھجوانا. ذرا کہ ہر بچے کے مختلف، کیونکہ اکیلے تو جانا نہیں ہے، اپنے ابو کے ساتھ جانا ہے، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جانا ہے، کسی بڑے کے ساتھ جانا ہے. زبردست زبردست. مگر گوشت دینے بھی جانا ہے، والدین کو راضی کر کے ان سے اجازت لے کر ان کو عرض کرنی ہے کہ امی میرے وہ دوست ہیں، ان کے قربانی نہیں ہو رہی، تو میں چاہتا ہوں ان کو گوشت دیا جائے. تو یوں ترکیب کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خلیفہ امیر السنت کے شہزادے بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ جنید. پورا نام کیا؟ پورا نام جنید رضا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک. خیر مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. بچے بھی ماشاءاللہ تیار ہیں، مختلف سیگمنٹ ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے کڈس مدنی چینل نے تیار کیے ہیں. تلاوت بھی ہے، نعتیں بھی ہیں، بچوں کی ایکٹیویٹیز بھی ہے. بچے سوالات کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی ان بچوں سے سوالات کریں گے. پورا پروگرام آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک. تو آئیے مزید پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، پہلا مرحلہ جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم.
بقرہ عید ہے بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کیا بات ہے. اچھا جی، تلاوت اسٹارٹ ہو رہی ہے. تلاوت سننی کس طریقے سے چاہیے، ذرا اس کے آداب بھی کچھ پتہ چل جائے. دیکھیں تلاوت جو ہے وہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو جو سننے کی نیت سے حاضر ہیں تو ان پر فرض ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ اس دوران بات چیت وغیرہ کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. جو تلاوت سننا فرض ہے نا، تو فرض کا ثواب ملے گا. اور یہ کہ بالکل ہمتن گوش ہوگا، یعنی بالکل توجہ کے ساتھ اسے سنیں. ہمتن گوش یعنی کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننی. ٹھیک ہے بھائی، چلیں شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات، تو کچھ بچے سوالات بھی لے کر آئیں، تو بچوں کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں. جی کون کون سوالات تیار کر کے لے کر آئیں؟ جی آپ کیجئے بیٹا. میرا نام محمد عبداللہ ہے. میرے پیارے جانشین امیر اہل سنت، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. لبیک. بقرہ عید کی خوشیوں میں غریب مسلمان بہن یا بھائی کو کس طرح شامل کرنا چاہیے؟ دیکھیں بقر عید ہو یا کوئی بھی خوشی ہو، ہمیں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اب جیسے رمضان عید ہے جو جسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں، تو اس میں بھی اپنے غریب مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اسے بالکل ہمیں اچھے طریقے سے ملاقات کرنی چاہیے، بالکل اسے اچھے طریقے سے عید کی مبارکباد دینی چاہیے. اسی طرح بقر عید میں بھی اچھے طریقے سے عید کی مبارکباد دینی چاہیے اور اچھے طریقے سے گلے ملنا چاہیے. اچھا دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں اگر قربانی ہوئی ہے تو اپنے بڑوں سے اجازت لے کر، اپنے والدین سے اجازت لے کر جب ان کو بھی ہم گوشت پہنچائیں. اچھا یہ جو گوشت دینے کا ہے معاملہ، اگر پورے سال تربیت ہوگی نا کہ دیکھ بھال کرنے کی، تو بقرہ عید کے موقع پر بھی توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ تو پہلے سے لسٹ میں شامل ہے اور عادت میں ہے کہ بانٹنے کی عادت ہے. بالکل ظاہر ہے کہ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، بلکہ سال بھر ہم نے جو ہے نا اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. جیسے ساتھ پڑھتے ہیں، صحیح. اب اس میں بھی جیسے آپ کوئی چیز کھانے کی اچھی چیز لائے، وہ بیچارہ نہیں لا سکا، اس کی پوزیشن نہیں ہے. زبردست. اب چونکہ یہ تو ہے نابالغ جو لایا ہے، جی تو اب والدین جو نا وہ اگر اجازت دیں نا دینے کی، والدین سے اجازت لے لیں، سمجھدار اگر ہے کہ مجھے اختیار دے دیں کہ میں جس کو چاہوں دے دوں. ان کے ہاتھ سے دلوایا جائے. ہاں انہیں کے ہاتھ سے دلوائے جائے. زبردست. جیسے ٹفن باکس ہے تو اس میں اپنے غریب دوستوں کو کھلانا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. اور کون بچہ ہے بھائی ہمارا؟ بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کیا بچوں کو بھی جانور ذبح کرنے چاہیے؟ بچوں کو بھی جانور ذبح مشکل کام. دیکھیے ہے تو یہ مشکل کام. اچھا بعض بچوں میں عادت ہوتی ہے ہم کریں گے، ہم یہ کام کر لیں گے، ان میں یہ بات ہوتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے والا ہم خود کریں گے ہم خود کریں گے. بعض دفعہ بائک ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، بولے ہم چلائیں گے. تو بعض بچوں میں یہ شاید جانور بھی ذبح کرنے کا وہ کہ ہم اپنے ہاتھوں ذبح کریں، ورنہ بعض بچے تو رو رہے ہوتے ہیں، وہ تو ذبح نہیں کرنے دیتے. ہاں ذرا جانور سے انسیت و یدی محبت ہو جاتی ہے نا. اور افضل قربانی بھی یہی ہے. سبحان اللہ، کیا بات. کہ بندہ پالے اور پھر اسے قربان کرے اللہ کی راہ میں. تو خیر چھوٹے بچوں کو تو ویسے چھری ہی ہاتھ میں نہیں لینی چاہیے نا. یہ چھری ایک خطرناک چیز ہے نا. بچہ جو وہ خود کو ہی مار سکتا ہے، کسی اور کو ہی مار سکتا ہے. جو جان بوجھ کے نہیں مارے گا، یہ وہ غلطی سے، وہ نیت نہیں کرتا نیت کرتا ہوں میں مارنے کی، یا نیت کرتا ہوں میں اپنے آپ کو مارنے کی. وہ جا رہا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کس طرح چھری اٹھانی ہے، کیا طریقہ اس میں لگ جاتی ہے. جب جیسے کوئی گرتا ہے دوڑتے ہوئے تو نیت تو نہیں کرتا نا کہ میں دوڑوں گا اور گر جاؤں گا اور چوٹ لگے گی مجھے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. وہ تو اس کا تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں بس جلدی پہنچ جاؤں، اور یہ بیچارہ ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے. تو بعض کو چوٹ لگتی ہے، بعض کو زیادہ چوٹ لگتی ہے، سر تک پھٹ جاتا ہے. اچھا بعض کام ایسے ہیں جو بڑوں کے کرنے کے ہیں اور بعض کام آپ کے کرنے کے ہیں. آپ کا کام ہے کھانا، چھوٹے بچے سنت کے مطابق، سنت کے مطابق. ہاں سنت کے مطابق بالکل اچھے طریقے سے چبا چبا کر کھانا ہے، نگلنا نہیں ہے، کھانا ہے. اچھا بعض بچے لقمے بڑے بڑے بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے لقمے.
हाँ नहीं, बड़े लुक में नहीं, छोटे निवाले जो ना ये आराम से जो ना वो चब भी जाएंगे, आराम से उनको चबा भी लेंगे, तो छोटे निवाले लेने चाहिए। तो ये पेट हमारा इसकी भी लिमिट है ना। अब जैसे एक थैली है, थैली में वो ज़्यादा सामान तो नहीं डाल सकते ना, फट जाएगी ना जो शॉपिंग बैग है। तो इस तरह हमारा जो मैदा है, इसको हम ज़्यादा ज़बरदस्ती भरेंगे ना, अच्छा मैदे में जो है वो चीज़ डाली जाए, बिल्कुल उसको क्या कहे, बिल्कुल चबा चबा के डाली जाए। ये दांत हमारे किस लिए हैं? चबाने के लिए। दांत किसके लिए हैं? चबाने के लिए। तो हम दांतों से अच्छे तरीके से चबाएं और फिर ये जो थैली है ना मैदा, इसमें हम ये डालें छोटे लुक में और अच्छी तरह चबा के खाना है। तो बास काम छोटे बच्चों के हैं, खाना हमारा काम है, बनाना घर वालों का काम है, बड़ों का। तो बड़ों वाले काम करेंगे, बच्चों वाले काम करेंगे। और कोई बच्चा? मेरा आपसे सवाल है, बकरा ईद किस तरह गुजारनी चाहिए? बकरा ईद किस तरह गुजारनी चाहिए? अब देखिए, कोई भी दिन हो, बकर ईद हो या रमज़ान ईद हो, जो भी दिन हो, सारे दिन हमें अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजारने हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजारने हैं। तो बकर ईद है तो इसमें हमें अल्लाह की इबादतों करनी है, नमाज़ें हमें अदा करनी है, ज़िक्र और अस्कार करने हैं, कुरान पाक की तिलावत करनी है, दुरूद और सलाम पढ़ना है। जबरदस्त, माशाअल्लाह। इस तरह बकर ईद भी गुजारनी है। बल्कि ये तो बहुत मुबारक दिन है, अय्याम तशरीक़, तो बिल्कुल इसको अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि जानवर को कुर्बान करने से पहले क्या करना चाहिए? जानवर को कुर्बान करने से पहले कि उसको अच्छे तरीके से चारा खिला देना चाहिए, उसको पानी पिला देना चाहिए, फिर उसके बाद जो है उसको गोश्त फरोश के हवाले कर देना चाहिए जो ज़बा करेगा। यही तरीक़ेकार भी है जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि दीन इस्लाम में सफाई सुथराई की कितनी अहमियत है? अब देखिए, दीन इस्लाम में जो है वो सफाई की इतनी अहमियत है कि अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, नज़ाफ़त यानी सफाई सुथराई जो ना वो ईमान से है। अब देखिए, हमें नमाज पढ़नी है तो सफाई सुथराई ज़रूरी है। अब इसकी सफाई सुथराई क्या है? बावुज़ू होना, कपड़े पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, ये ज़रा सफाई सुथराई में आएगा ना। तो हमें अपने कपड़े साफ रखने चाहिए। अच्छा, अब चूंकि ये ईद कुर्बा है तो इसमें बाज़ जगहों पे जो वो खून वगैरह भी होता है, तो इन छींटों से, इन खून वगैरह से अपने आप को बिल्कुल बचाना है, बिल्कुल एहतियात करनी है। अपने कपड़े ख़राब नहीं होने चाहिए, वरना मस्जिद में कैसे जाएंगे? सही। अब खुदा न खासा कपड़ा नापाक हो गया, इसमें कोई ऐसी चीज़ लग गई जिससे बदबू आ रही, तो मस्जिद में कैसे जाएंगे? और मस्जिद के लिए वैसे ही हुक्म है कि मस्जिद को बदबूदार चीज़ों से बचाना लाजिम है, कि अगर खुदा न खासा बदबूदार चीज़ हमारे साथ है, कपड़े भी कोई बदबू है, तब भी मस्जिद में जाना नाजायज़ है। जैसे मट्टी का तेल है तो पाक ना, इसको जेब में रखे तो नमाज पढ़ सकता है, पाक चीज़ है, लेकिन बदबूदार है तो हम इसको मस्जिद में नहीं ले जा सकते। अब मछली है, कच्ची मछली है तो पाक, बदबू आती है, हलाल चीज़ है, बिल्कुल मस्जिद में नहीं ले जा सकते चूँकि इससे बू होगी। गोश्त भी नहीं ले जा सकते। हाँ, गोश्त भी नहीं ले जा सकते। तो इन चीज़ों का पता चले हम जो है ना वो दोस्तों के यहाँ गोश्त बांट के आ रहे हैं, तो हम पे भी जो है ना वो कुछ गोश्त के जो ना कुछ चीज़ें लग गई हैं, अगर चूँकि वो पाक हैं, वो चूँकि वो वाला खून नहीं है ना, गोश्त की अपनी चिकनाहट है, वो लग गई है, अब बदबू आ रही है, तो मस्जिद में नहीं जा सकते, हालांकि पाक है ये। जबरदस्त। तो मस्जिद को बदबू से बचाना है। और ये हमेशा के लिए याद रहे, हमेशा के लिए ख्याल रखना है इस चीज़ का कि हमें जो है ना अपने आप को बिल्कुल पाक और साफ रखना है। सुभान अल्लाह। हमें अपने आप को बिल्कुल नज़ीफ रखना है, नज़ीफ यानी साफ सुथरा रखना है। माशाल्लाह, प्रोग्राम आप देख रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद, बच्चे और खलीफा अमीर अहले सुन्नत। आइए मजीद इस प्रोग्राम को आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करते हैं एक कलाम। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है! सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी महकन दिल के
کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے جی پیارے بچوں اب ہم ایک اور سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے یہ کرنا ہے یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کیا لکھا ہے یہ اور یہ نہیں کرنا ہے بقرہ عید ہے بقرہ عید اور خوشیاں 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 کیا بات ہے سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا یہ چند بچوں کو ہم یہ بورڈ دیں گے ٹھیک ہے اور وہ زبان سے نہیں کہیں گے یہ بورڈ بولے گا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اسکرین پر آپ کو کچھ پکچر دکھائی جائے گی تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے طریقہ کار سمجھ گئے تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں چلیں جی بقرہ عید ہے بقرہ عید اور
खुशियाँ 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 क्या बात है। ये कहानी सुनो आगे क्या होगा, इशारा पहचानिए। कैसे प्यारे प्यारे हैं सेगमेंट्स, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। जी खलीफा अमीरुल सुन्नत इंशाल्लाह एक पिक्चर दिखाई जाएगी, अब सब बच्चे गौर से देखेंगे, स्क्रीन की तरफ देखें, दिखाइए जी, और फौरन आपने बताना है ये करना है या ये नहीं करना है। हाँ भाई जी बताइए जी। एक कह रहे हैं करना है, बकिया सब जो ना वो कह रहे हैं ये नहीं करना, अब क्या करें? अब आप जबान से बताएं। लड़ाई नहीं करनी। जी हाँ, लड़ाई ये अच्छी बात। अच्छा लड़ाई, बाद बच्चे लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, यानी कि एक तो जबान से हो रही है, उसको बोल रहे हैं तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, और फिर बाद बच्चे जो हाथापाई वाली जो लड़ाई हो जाती है, क्या कहेंगे? लड़ाई जो है ना वो हाथ या पाँव से हो या जबान से हो या इशारों से हो, तो किसी भी सूरत में लड़ाई हमें नहीं करनी, लिख कर भी नहीं करनी। सही है, जबरदस्त। ना लिख कर करनी है, ना बोल कर करनी है, ना हाथ से करनी है, ना पाँव से करनी है, ना आंखों से करनी है। और जिनसे लड़ाई कर ली है क्या करें? माफी मांगे। क्या कह के माफी मांगे? कि मुझसे ये भूल हुई, मुझसे गलती हुई, मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। सुभान अल्लाह। इस तरह बिल्कुल हाथ जोड़ के नरमी के साथ इस तरह माफी मांगे। हमारे यहाँ जुमला क्या है? लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपने दिल को दिल साफ करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और मंजर दिखाने लगे जी, दिखाइए। ये गाड़ी से जो है ना वो कचरे की एक शॉपर है, वो रोड पर जो है बस थोड़ी देर में आ जाएगी शायद। कचरा रोड पे फेंकना, ये करना है या नहीं करना? इनकी तरफ से ये नहीं करना, 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 ये नहीं करना। इन बच्चों ने तो बता दिया ये नहीं करना, अब इसको नीचे कीजिए। जिनके पास बोर्ड नहीं है वो जबान से बताइए दोबारा। तो क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना? कचरा रोड पे नहीं फेंकना। हाँ, बाद बच्चे बोल रहे हैं कचरा नहीं फेंकना है, फेंकना तो है में नहीं फेंकना। जबरदस्त। अच्छा, बाद बच्चे कह रहे हैं कचरा नहीं फेंकना है, तो घर में तो नहीं रखना है, कचरा फेंकना है, लेकिन कहाँ फेंकना है? डस्टबिन में फेंकना है, जो कचरे की जगह है वहीं फेंकना है। अच्छा, थोड़ा सा जैसे कोई चॉकलेट खाई या बिस्किट, उसका रेपर है, ये तो थोड़ा सा है, ये नहीं, थोड़ा सा हो या बिल्कुल थोड़े का थोड़ा हो, जबरदस्त, बिल्कुल नहीं फेंकना। बल्कि हाजी उससे को तो याद होगा, इनको भी याद होगा। जैसे हम कहीं सफर में जा रहे हैं और गाड़ी में से इनकी तरफ से कोई कचरा रोड पे गिरा, या कहीं हम रुके ना, रोड पे तो नहीं, कहीं रुके पेट्रोल पंप वगैरह पे कहीं भी, और इनकी तरफ से गिरा, दरवाजा खोला, तो मैं बच्चों से उठाता हूँ कचरा, मेरा उठा के जो गाड़ी की जो ना वो क्या कहते हैं उस जो जगह है ना उसमें डाल दो, या फिर डस्टबिन में डालो। ये इसी तरबियत है कि दोबारा जब ऐसा मौका आएगा तो बच्चा काम नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेगा कि भाई अभी मैं अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया तो फिर दोबारा उठाना भी पड़ेगा। हालांकि ये गलती से गिरा है, गलती से इनकी तरफ से गिरा है, चूंकि जैसे ये यहाँ बैठे हुए थे, दरवाजा खुला, इन्होंने ये चीज खाई, माशाअल्लाह, तो इन्हीं का रेपर है, वो गिरा है, अब यही उठाएंगे ना। जिस बच्चे से गिरा, जिस बच्चे से गिरा है, तो ये भी एक तरबियत का एक मौका है। तो तरबियत हर मौके पे जारी व सारी रहेगी, चाहे सफर में हो, घर में हो या बाहर हो, बस तरबियत ही तो है एक। अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो तरबियत हर हाल में बच्चों की अच्छी रखनी है। माशाअल्लाह। इसी तरह घर में भी जो वो कचरा हर जगह नहीं फेंकना, जो डस्टबिन है उसी में डालना है। जबरदस्त। या पूछ सकते हैं बच्चों से, इन दोनों से। चलें, बताइए भाई उसैद भाई, कचरा कहाँ डालते हैं घर में? डस्टबिन में डालते हैं कचरा। हाँ, कचरा कहाँ डालना है? डस्टबिन में डालना है, ठीक है। हाँ, जो कहाँ डालना है कचरा? डस्टबिन। और जब गाड़ी में जा रहे हैं उस वक्त कहाँ डालना है कचरा? रेपर वगैरह है, शॉपर है, उसको ये तरीका अपने पास रखना है। हम जो ना वो गाड़ी में थेली रख लेते हैं, अच्छा, थैली में डालना है कचरा। जबरदस्त, माशाअल्लाह, जबरदस्त। फिर वो थैली रास्ते में कोई डस्टबिन ना है उसमें डाल देनी है, यानी गाड़ी की खिड़की से भी नहीं फेंकना कचरा, जबरदस्त, ना शीशे से, ना ये कि गाड़ी का दरवाजा खुले और इसमें फेंकना है, नहीं। जबरदस्त, जबरदस्त, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, फिर आपने डाला एक रेपर, दूसरे ने डाल दिया एक शॉपर, फिर तीसरे में डाल दिया, तो फिर वो एक अच्छा खासा कचरा दान बन जाएगा। अच्छा, बाद बच्चे यूं भी होता है कि वो कचरा तो डाल रहे हैं, अब वो फेंक के डाला तो वो डब्बे में नहीं गया, डब्बे के बाहर आ गया, तो वो बाहर ही पड़ा हुआ है।
हाँ नहीं, वो निशाना इतना पक्का है कि आप फेंकते हैं और डायरेक्ट डस्टबिन में जाते हो, उसे डब्बे में जाते तो ठीक है। वरना निशाना अगर कच्चा है तो फिर सानी और इधर निशाने वगैरह नहीं करना है हमने, डस्टबिन में डालें। नहीं, बाजू का सुनना ये होता है ना कि वो करीब जाने में थोड़ी बदबू वगैरह हो रहा है, दूर से थोड़ा सा, तो इसलिए यूँ दूर से डालते हैं। सही। तो खैर कोशिश तो यही की जाए कि वो कोशिश क्या नहीं, लाजमी है कि डस्टबिन ही में डालना है कि उससे बाहर ना गिरे। वाह। बल्कि यूँ समझिए जो आपकी गली है ना, जो गली है, रोड है, ये भी आपका घर है। ये जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, रखते हैं, जैसे अपने कमरे को साफ रखते हैं, तो सर रोड और गली को भी इसी तरह साफ रखना है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये क्या, किसी को ये ख्याल है ये क्या रोड पे तो बस ही कचरा मौजूद है, मैं डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, तब भी ठीक है। अगर किसी और ने फेंका हुआ है, इतना सारा कचरा है, तो हम इसमें जो ना वो हम इसमें इजाफे का सबब ना बने, हम कचरा उसमें मजीद ना डालें। जबरदस्त, माशाअल्लाह, हमें जबरदस्त। तो चाहिए तो वो उठा लेना चाहिए ताकि हमारा रोड साफ हो, मगर चूंकि हमारे लिए मुमकिन नहीं है तो हम और कचरा ना डालें, हम अच्छे बच्चे बने। हम कौन से बच्चे बने? कौन से बच्चे बनना है? अच्छे बच्चे कौन होते हैं? अच्छे बच्चे वो होते हैं जो कचरा कभी भी गलियों में, रोडों पे इस तरह नहीं फेंकते। अच्छा, अब ये है कि जैसे कहीं आप हैं, किसी के यहाँ गए हुए हैं और जो है क्या कहते हैं, आपने कोई चीज खाई, अब डस्टबिन नहीं है तो उसको क्या करेंगे? जी, कौन बच्चा बताएगा भाई? डस्टबिन नहीं है, बकरा ईद है, माइक है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है। जेब में डाल देंगे, फिर बाहर निकलेंगे, कोई डस्टबिन मिलेगा तो उसमें डाल। जी माशाल्लाह, जबरदस्त। अब एक तो ये जैसे किसी के घर पे हैं, जैसे हम किसी मामू के घर पे गए, किसी के घर गए, तो अब क्या, पहले हम उनसे पूछेंगे कि अंकल डस्टबिन कहाँ है, डस्टबिन उनसे पूछेंगे, फिर वो जो बताएं जगह तो वहाँ डाल दें। अब ये कि हमें नजर नहीं आ रही डस्टबिन, किसी से पूछ भी नहीं सकते, तो अपने जेब में डाल दें। ठीक है, इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह करीम। एक और पिक्चर देखें बिल्कुल जी, दिखाइए। हाँ भाई, ये क्या है, ये करना चाहिए नहीं करना, ये क्या हो रहा है? बकरे को खींच, बकरे को या बकरी को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, अभी बताएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये बच्चे बता रहे हैं ये नहीं करना। चलें जी, अब ये बोर्ड नीचे करें। अब आप जबान से बताइए क्या करना है? ये नहीं करना है। क्या फरमाएंगे इस बारे में? अब देखिए, वो जानवर है, अब उसके गले में रस्सी डली हुई, अब हमारे गले में कोई रस्सी डली हुई हो, सही, हमें कोई यूं खींचे, अच्छा हमने जैसे कपड़े तो पहने हैं ना, वो कमीज से पकड़ के हमें खींचे, हालांकि हमें वो यहाँ से खींचे, यहाँ पे हमें जो ना वो जोर लगेगा पीछे की तरफ, हमें तकलीफ होगी ना। अब ये जानवर है बेचारा, अब ये बेज़बान है, बोल भी नहीं सकता, सही, और बिल्कुल रस्सी से खींचे, बेचारों को तकलीफ होगी। तो जानवर पर जुल्म करना ये हराम है, ये गुनाह है, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है। जानवर पर जुल्म करना, जानवर पर जुल्म करने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, जुल्म करने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। तो जिस तरह इंसान पर हमें जुल्म नहीं करना, तो जानवर पर भी जुल्म नहीं करना, बल्कि इंसान पर जुल्म करने से इसका ज्यादा गुनाह है। जानवर पर जुल्म करना ये बड़ा गुनाह है, जानवर पर जुल्म करना। अच्छा, ये बकरे वगैरह जो होते हैं ना, ये तो साल में एक दफा हमारा इनसे मामला होता है, वाबस्तगी हो जाती है कि ये पाला पड़ता है इनसे, लेकिन जो साल भर जो बिल्लियां हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, बच्चे बिला वजह भी मार रहे होते हैं, तो इनसे भी बचना है। हाँ नहीं, बिल्कुल, जो चींटी वगैरह होती है इनको भी मारने की इजाजत नहीं है। हाँ, वो चींटी जो काट रही है उसको मार देंगे। अब मच्छर है, ये काटता है, ये जो चींटी वगैरह अगर काट रही है तो उसको हम मार देंगे, नहीं काट रही तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सही, जाने देंगे इसको, इसका रास्ता भी नहीं रोकेंगे। अच्छा, फिर दूसरा है कि अब जैसे मक्खी है, इसको भी कुछ नहीं बोलेंगे। सही। अच्छा, मच्छर जो है वो काटता है, सही, छोटा करता है, डंक मारता है, मच्छर काटता नहीं है, डंक मारता है, तो इसको हम मारेंगे, इसको इजाजत है मारने की। खटमल भी जो है वो काटता है, इसको मारने की इजाजत है। तो जो ऐसे जानवर जो हमें तकलीफ देते हैं इनको हम मारेंगे, जो तकलीफ नहीं देते इनको हम नहीं मारेंगे। अलबत्ता जैसे छुपकली है, तो इनको तो वैसे ही जो है ना वो पहले वार में मारना जो है वो सोने के हैं, फिर दूसरे वार में मारेंगे तो नेकियां कम हो जाएंगी, फिर मजीद तीसरे में मारेंगे तो नेकियां और कम होंगी। और चूहा तो वैसे ही ज़ाहिर है कि वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे कपड़ा है, इसकी खुराक नहीं है, इसका पेट नहीं भरता चूहे का कपड़े से, फिर भी ये कुतरेगा, ये हमारा कपड़ा ज़ाया कर देगा। तो ये है खबीस, और खबीस वही है, खबीस की तारीफ वही है कि ये वो काम करेगा जिसमें उसका अपना फ़ायदा कुछ भी ना हो, फिर भी वो सामने वाले का नुकसान पहुंचाएगा। तो इनको मारने की इजाज़त है। इसके अलावा जो दीगर जो मैंने अर्ज़ की, तो उनको हम जब तक वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम इनको
نہیں ماریں گے. جیسے چونٹی. جی بیٹا آپ کچھ کہیں گے؟ سنت بعض بچے ہوتے ہیں گھمانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب جانور چل نہیں رہا ہے, کان موڑ کے کھینچ کے تب تو چلا سکتے ہیں نا, اس کو واک بھی تو کروانی ہے, تو یہ کرنا ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں زبردستی سے واک نہیں کروائی جائے گی. ہم اگر تھکے ہوئے ہوں, ہماری طبیعت خراب ہو, ہم نیند میں ہوں اور ہمیں کوئی زبردستی چلائے, ہم پر کیا گزرے گی؟ ہم ذرا کہ اپنے جانور کی سہولت دیکھیں گے, اس بیچارے کو دیکھیں گے, وہ بھی ایک جانور ہے, اس کو چلا کے اتنا تھکا دیا کہ بیچارہ چلنے نہیں پا رہا, تو یہ بھی درست نہیں ہے نا. پھر بڑے بھائی آ گئے گھمانے کے لیے, پھر چھوٹا بھائی آ گیا, پھر درمیان والا آ گیا, گھماتے ہی رہ رہے ہیں. بولا میں آپ فریش آ گیا تو پھر دوست آ گیا تو پھر فلاں آ گیا تو فلاں آ گیا, تو وہ گھماتے ہی رہنا اس کو. اس کی بھی لمٹ ہے نا, جانور ہے یہ بھی تھکے گا. اور دوسرا یہ کہ البتہ جانور کو ہم نارمل لے کے گئے اور اب یہ بیچ روڈ پہ یا بیچ گلی میں اب جو نا یہ بالکل رک گیا, اب اسے اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتے. اب ایسے موقع پہ ہم کوئی بھی ایسا فیل کریں گے کہ جس سے یہ چلے. چارہ ہوتا ہے, چارہ آپ اس کو آگے تو آپ تو چارہ اس کے آگے کریں. کان سے تو بیچاروں کو نہیں کھینچنا, یہ بالکل اس کا نازک حصہ ہوتا ہے یہ کان کا, لیکن ایک ایک کان سے پکڑنا اور ایک ایک کان سے کھینچنا, دونوں میں فرق ہے. اب مجھے یاد ہے ہمارا ایک بکرا تھا, یہ پرانی بات ہے جی, تو میں آتا تھا فیضان مدینہ پڑھنے کے لیے. یہ کتنی پرانی ہے, کہاں رہتے تھے؟ یہ 2006 کی بات ہے. 2006. اچھا. اب یہ ایسا بکرا تھا کہ جیسے روڈ آتا نا تو میں جو یہ پیچھے پیچھے چلتا تھا میرے. اچھا جیسے ہی مین روڈ آتا نا, یہ یونیورسٹی روڈ, تو میں اسے کان پکڑ لیتا, کھینچتا نہیں کہ بس کان پکڑ لیتا. صحیح. اب یہ میرے ساتھ چل رہا ہے. اچھا کان بھی سب بڑا تھا, کان میں لوزنگ بھی رہتی تھی. صحیح. تو میں خالی یوں بس اس کو یوں پکڑا ہوا ہے تاکہ کوئی اچانک گاڑی ہے تو یہ سنبھل سکے. اچھا اب کیا جیسے روڈ پار ہو جائے تو یہ اپنی گردن ہلاتا اور کان چھڑوا لیتا, ہو گیا بس, اب روڈ پار ہو گیا. زبردست. ایسا ٹرینڈ ہو گیا. تو نہیں, بعض بچے ٹرین کر دیتے ہیں اس کو, بعض بچے ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا پھر کچھ یادیں بن جاتی ہیں. ایک اور پکچر ہم دکھانے لگے جی. یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو بکرے پہ ہی بیٹھ گیا ہے. بتائیے جی یہ کرنا ہے, یہ چلیں جی بورڈ نیچے کریں, اب سب مل کے بولیں یہ بکرے پہ بیٹھ گئے. ہاں نہیں, جانور پر, یہ بکرے پہ تو بالکل. اچھا یہ بچہ کتنا خوش ہے بیٹھنے کے بعد, شاید بکرا خوش نہ ہو. اب بکرا تو خوش نہیں ہوگا نا, بکرا بدن آ گیا نہیں. اب دوسرا یہ کہ جیسے اونٹ ہے, اسے بیٹھا بھی جاتا ہے نا, مگر جو قربانی کا اونٹ ہے نا, اس کی قربانی کریں تو اس پر بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے. یعنی قربانی کا جو بھی جانور ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. صحیح. جیسے قربانی کی بکری ہے, دودھ دیتی ہے, اس کا دودھ ہم نہیں لے سکتے. قربانی کی جو گائے ہے, جو بڑا جانور جو دودھ دیتی ہے, اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کبھی نہیں اٹھا سکتے. بس اس کا یہی ہے کہ اس کو ذبح کریں گے, اس کے بعد گوشت سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. گوشت بھی 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے, ایک حصہ غریبوں کا, فقراء کا, اور ایک حصہ عزیز و اقارب کا, رشتہ داروں, اور ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ دار, اور ایک حصہ جو اپنے لیے رکھے. اب اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو جائز ہے. 3 حصے اپنے پاس رکھ لیتے تب بھی ٹھیک ہے, 3 حصے بانٹ دیتا ہے, 3 حصے کسی فقیر کو دے دے, فقراء میں دے دے تب بھی ٹھیک ہے, اور 3 حصے جو ہے نا وہ پورے کا پورا جانور رشتہ داروں میں دے دے تب بھی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور پکچر. اچھا یہ ہے کہ یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اب اس کو ضائع کیا جا رہا ہے. یہ لگ تو صحیح رہی ہیں لیکن ڈسٹ بین میں اس کو یا زیادہ نکالا, بچ گیا تو پھر اس کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں, یا کسی بھی انداز ضائع کر رہے ہیں. لیکن اس میں بقرہ عید میں جو گوشت وغیرہ جو ہے یہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے, بن زیادہ جاتا ہے. اسی طرح بچوں میں سالہ سال یہ بات رہتی ہے, نکالنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے, جب کھانے کی باری آئے چند لقمے لے کے یا چند چمچے لے کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں, نہیں کھانا ہے, ضائع. یہ پہلے ان سے ان کے تو ووٹ لے لیں جی, کیا کہیں گے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, کیا فرمائیں گے کھانا ضائع, چیزیں ضائع کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, قدم قدم میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ دین اسلام میں اسراف نہیں ہے. اب اسراف کیا ہے؟ چیزوں کو ضائع کرنا. اب دیکھیں گے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے اب دیکھیں نا نماز کا احکام پڑھیں گے, باہر شریف میں بھی دیکھیں, اس میں کیا ہے کہ جیسے مسح کر رہے ہیں آپ سر کا وضو کے دوران, اب کیا ہے کہ جیسے آپ نے چلو میں پانی لیا نا, اب دوسرے سے نل بند کر دیں, اب یہ کریں اور پھر یہ مسح کریں. جب تک آپ مسح کریں تو نل بھی آپ نے کھلا نہیں رکھنا. اچھا اگر آپ کلی کر رہے ہیں اور دانتوں کے وہ کیا کہ پانی گھما رہے ہیں, تب بھی آپ نے نل بند کر دینا ہے.
صحیح. اب یہ دیکھیں کتنا معمولی سا تھوڑا سا پانی ضائع ہوگا، یعنی تھوڑا سا، مگر دیکھیں ضائع کا لفظ آ گیا، تھوڑا سا پانی ضائع آ گیا. تو جہاں پہ بھی ضائع آ جائے تو وہ کام ہمیں نہیں کرنا. زبردست. تو اسراف کیا ہے؟ یہ ضائع کرنا ہے. تو اس لیے اب دیکھیں گے وہ کھانا بچ گیا تو اب اس کو سنا ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے. تو ویسے ہی اناج ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی پلیٹ میں جو نا وہ اتنا ہی نکالنا چاہیے کہ جتنی ہمیں بھوک ہے، بلکہ بھوک سے وہ کم نکالے گا. پتیلا خالی تو نہیں ہو جائے گا نا، یہی موجود ہے نا، چلا تو نہیں جائے گا نا، دوبارہ لے سکتے ہیں، دوبارہ لے سکتے ہیں، سے بارہ لے سکتے ہیں. اچھا اب آج کل کیا ہے کہ بفے سسٹم بھی ہوتا ہے بعض جگہ دعوتوں میں، اس سے بڑی آزمائش ہے کہ وہ تو بالکل جو نا وہ، اب وہاں مسئلہ کیا ہے، اب وہ دوبارہ کون چل کے جائے اور یہ نکالے. تو یوں جو نا یہ سارا بھر لیتے ہیں، جو سننے میں آتا ہے سارا یہ بھر لیتے ہیں، پھر اتنا سارا یہ ضائع کرتے ہیں. تو ہم کہیں بھی ہوں، چاہے مال اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، پرایا ہو، ہمیں یہ مال ضائع نہیں کرنا. یہ اچھی بات ہے نا بالکل، کہ جتنا ہمیں چاہیے اور جو چیز ہمیں کھانی ہے اب وہی چیز لیں، وہی چیز نکالیں، بقیہ ہم چھوڑ دیں. بلکہ یہ ہے کہ ہم اگر جیسے کیا کہتے ہیں کھانا قریب میں موجود ہے، اب یہ کہ ختم ہو رہا ہے، تب بھی ہمیں چاہیے ایثار کریں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایثار کر دیں کہ ٹھیک ہے میرا بھائی کھا لے، مجھے اللہ تعالیٰ بعد میں اور دے دے گا. ایک آخری پکچر دکھانا ہے سیگمنٹ کی. جی ایک بچہ اپنے دادا کے شاید ہاتھ چوم رہا ہے نا، یا دادا ہیں کوئی بزرگ ہیں ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بچوں یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سب مل کر بولیں. چلیں جی کیا فرمائیں گے بھائی؟ بڑوں کا ادب کرنا ہے، اپنے امی ابو کے ہاتھ چومنا ہے، کیا فرمائیں؟ دیکھیں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو یا کوئی بھی بڑا دن ہو یا بڑی رات ہو، جیسے عیدیں آ گئیں، عیدین آ گئیں، اچھا بابی شریف آ گئی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن آ گیا، کہ جن کے صدقے میں جو ہے وہ یہ رمضان بھی ملا، رمضان کی عید بھی ملی اور بقر عید بھی ملی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے. اچھا اب جیسے شب برات آ گئی، 27ویں رجب آ گئی، جمعہ ہر ہفتے میں آتا ہے. تو کوئی بھی ایسا دن آئے نا تو اس میں ہمیں اپنے بڑوں کے ہاتھ چومنے چاہیے. ان دنوں میں تو خصوصیت کے ساتھ چومنے چاہیے. ویسے نیک اعمال میں تو یہ ہے کہ روزانہ جو ہے اپنے والد کے ہاتھ چومیں. بس ایک ٹائم بنا لیں، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ملاقات ہو، جیسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابو سے ہاتھ ملایا ہاتھ چومنے، امی سے ہاتھ ملایا. تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ تھا جو کہ تصویر دکھا کر ہم نے بچوں سے بات چیت کی اور خلیفہ امیر سنت نے تربیت بھی فرمائی. آئیے مزید ایک سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے فلسفہ قربانی. بقرہ عید ہے، بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ فلسفہ قربانی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بچوں اگر ہسٹری پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر امت اپنی شریعت کے مطابق قربانی کرتی تھی. قرآن پاک میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے تھے. حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قربانی پیش کی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں تو مسلمان جانتے ہی ہیں. بنی اسرائیل اپنے پسندیدہ جانور اللہ پاک کی راہ میں قربان کرتے تھے. قرآن پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. پیارے بچوں اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اچھے انداز میں اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ کہ ماشاءاللہ بچوں نے ایک فلسفہ قربانی سے متعلق بات چیت کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی قربانی کا ایک پہلو ملتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ کچھ بات بتائیے اس بارے میں. اور دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ مشہور واقعہ ہے یہ، سبحان اللہ، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 63 اونٹ نحر فرمائے تھے. زبردست. اور یہ دیکھیں نبی تھے نا، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، امام الانبیاء تھے، کہ یہاں تو دیکھیں کہ اونٹ جو ہے نا وہ خود آگے بڑھ رہے تھے
اور ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ پہلے جو نا مجھے نحر کیا جائے. سبحان اللہ، کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھے نحر فرمائے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں. صلو علی الحبیب. جانوروں سے متعلق مفید باتیں. اب یہ جگہ جگہ اونٹ نظر آ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اونٹ کی اہمیت کیا، اونٹ کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے انشاءاللہ. کچھ مختلف جانوروں کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اونٹ جو ہے نا یہ ایک ایسا جانور ہے جو دیگر جانور ہیں نا ان سے یہ بالکل یہ مختلف ہے. ایک تو یہ کہ اس کی ہائٹ دیکھیں کیسی ہے، اونچا ہے. اچھا ہائٹ تو اونچی، گردن بھی اس کی اونچی ہے، گردن بھی اونچی ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اچھا دوسرا یہ کہ یہ طاقت میں بھی دیکھا جائے تو یہ زیادہ ہے یہ. اچھا سواری میں بھی کام آتا ہے اونٹ. جی بہت ساری چیزوں میں کام، سواری میں بھی کام آتا ہے. اچھا مال اٹھانے میں بھی کام آتا ہے. مال اٹھانے میں اس کے ساتھ آپ جو نا کچھ باندھے، بوریاں وغیرہ باندھے، یہ چلتا رہے گا. جاندار ہے، جاندار ہے، پہاڑ پہ بھی چل جائے گا یہ. واہ. اچھا پھر دوسرا ہے کہ اس کے پیچھے آپ گاڑی باندھ دیں تو انجن کا کام بھی دے گا یہ. ارے واہ، زبردست زبردست. یہ چلتا رہے گا یہ. مزید یہ کہ ایک جو اس کی بات ہے نا وہ یہ ہے، یہ 7 دن کے لیے اپنے اندر پانی جو نا اسٹور کر لیتا ہے. یہ اپنے اندر رکھ لیا پانی، سمجھو ٹینک ہے اس کے بعد 7 دن کے لیے. زبردست. یہ اندر سے تھوڑا تھوڑا پانی یہ لیتا رہے گا. تو 7 دن تک پانی نہ ملے نا تبھی اپنا گزارا جانور کی خاصیت ہے، یہ اسی جانور کی خاصیت ہے. زبردست. اچھا اس کے پاؤں بھی لمبے ہیں، یہ تیز دوڑ بھی سکتا ہے. ہاں دوسرا یہ کہ یہ ریگستان کا تو سمجھو یہ جہاز کہا جاتا ہے. یہ فل دوڑتا ہے، یہ سمجھو کہ زبردست یہ دوڑتا ہے ریگستان میں. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ ریگستان کا یہ جہاز ہے. ریگستان کیا ہوتا ہے؟ جہاں مٹی مٹی ہو، جہاں عام دوسرا جانور جو نا وہاں نہیں چل سکتا. دوسرا جانور چلے گا تو اس کے پاؤں پھنس جائیں گے. گھوڑا بھی اگر ہوگا تو اس کے پاؤں پھنس جائیں گے. گاڑی بھی ہوگی تو وہ بھی وہاں نہیں چل سکے، ہر گاڑی نہیں چل سکتی. اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو وہاں سے چلنا نہیں بلکہ وہ دوڑ سکتا ہے، دوڑے گا آرام سے. اس کے پاؤں کی شیپ ایسی ہے نا کہ ایک تو لمبے لمبے ہیں بالکل، اور فلیکسیبل بھی ہے نا، تھوڑا یوں ہو جائیں گے تو مٹی میں چلے بھی جائیں گے، مٹی سے نکل بھی جائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اونٹنیاں تھیں کچھ ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی اونٹنیاں تھیں. تو مشہور جو اونٹنی اس کا نام تھا قصوہ. دیکھیں کہ اب دیکھیں ہمیں ایک ہوتا ہے نا کہ ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام لحیف تھا، تو اونٹنی کا نام قصوہ تھا، تو خچر کا نام دلدل تھا، تلوار کا نام ذوالفقار تھا. تو یہ کیا ہے یہ؟ تو دیکھیں کہ یاد رہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی چیزیں تھیں نا ان چیزوں کے نام ہوتے تھے. جانوروں کے بھی نام ہوتے تھے. تو پتہ چلا کہ اپنی چیزوں کے نام رکھنا یہ بھی سنت ہے. تو اب ہمارے جو جانور ہیں تو ہم ان کے نام بھی رکھ سکتے ہیں سنت کی نیت سے. اب چاہے ہمارا پین، ہمارا قلم ہو، ہماری تسبیح ہو، جو بھی ہو اس کا ہم نام، ہمارا موبائل ہو، تو موبائل تو بچوں کے پاس نہیں ہوتا، خیر ہماری گاڑی ہے. اچھا جو جانور آئے تھے ان کے نام وغیرہ بھی رکھے گئے، بعض بچوں نے نام رکھے ہوں گے. جی جو جانور آئے تھے نام رکھے تھے، پچھلے سال جو آئے تھے یا اس سال جو آئے تھے نام رکھے تھے؟ کیا کیا نام رکھے تھے؟ تارا. تارا بھی رکھا تھا. صحیح ہے، زبردست. چاند، ہاں جی ایک کا نام چاند. اس قسم کے نام رکھ دیں، کوئی حرج نہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ ایک اور جانور بکری، کیا بتائیں گے؟ بکری بہت دیکھا گیا ہے، بکرے دکھ رہے ہیں، بکریاں دکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں بکری جو ہے نا یہ ایک شریف جانور ہے. اچھا بکری میں دیکھیں بکری میں بکرا بھی آ گیا، بکری بھی آ گیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ شریف جانور ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ جو ہے نا اس کی دوستی جلدی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ابھی بقرہ عید میں سمجھے کہ بقر عید میں جو ہے وہ چند دن ہوتے ہیں نا، جیسے بقر عید میں کیا وہ چند دنوں کے لیے ہم جانور لیتے ہیں نا ہمارے شہروں میں، تو یہاں بڑے شہروں میں تو اب کیا ہے بکرا جو ہوتا ہے
یہ بہت جلدی جو ہے اس کی دوستی ہو جاتی ہے. اچھا جو بچے پالتے ہیں جنہوں نے جانور لیے ان کا کو ملے گا اگر یہ بکرا میرا اچھا دوست بن گیا, ہاں یہ بولتے ہیں یہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اس کو گھاس یوں دکھاؤں گا تو یہ ٹانگیں اوپر کر لے گا, یہ بچے ہو جاتی ہے دوستیاں. تو بکرے کی جو نا وہ دوستی بہت جلدی جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بکری کا گوشت بھی کھایا ہے, سبحان اللہ, بکری کا دودھ بھی پیا ہے, اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بکری کی عزت کرو, اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ بکری کے بارے میں کچھ معلومات ہوئی. ایک اور جانور ہم دکھا رہے ہیں, یہ بلی. بلی جو ہے نا یہ ہمارے یہاں پالی جاتی ہے, بعض لوگ پالتے ہیں, بعض لوگ پالتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ, دوسرے کے بعض اوقات بلی خود بھی مانوس ہو جاتی ہے, خود بھی انسان سے مانوس ہو جاتی ہے اور پل جاتی ہے, جی جی, اور گھروں میں آنا جانا یہ کرتی رہتی ہے. دیکھا جائے تو بلی کا منہ اور شیر کا منہ ایک جیسا ہے, تو بلی کا منہ اور شیر کا منہ ایک ہی جیسا ہے. بلی کے دانت نوکیلے اور شیر کے نوکیلے. عکس میں دیکھیں نا, اگر بلی ہو تو عکس تو بڑا نظر آتا سایہ, تو شیر جیسا ہی لگ رہے ہیں بالکل, چلنے میں اسٹائل ایسی جیسے. بالکل. یہ ایک پالتو جانور ہے, لہٰذا اس کو ستانا نہیں چاہیے, اس کو مارنا بھی نہیں چاہیے. بلی کیسا جانور ہے جس سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے, بچوں کا بھی بڑوں کا بھی, جو کہ آ جاتی ہے. وہ کون سا گھر ہے جس میں بلی نہیں آئی ہے؟ بالکل, ہر گھر میں آنا جانا ہے. اور یہ کہ ہو سکے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ کھانے پانے کا انتظام بھی کر دینا چاہیے. اچھا یہ کہ وہ آج کل تو بعض بلیاں تو ہوتی ہیں نا پالتو بلیاں, وہ تو گوشت بھی نہیں کھاتی, تو بسکٹ کھاتی ہیں. ایسی بھی بلیاں ہیں, ایسی بلیاں ہیں. تو خیر ایسی بلیوں کو پالنے والے ہیں جو لوگ پالتے ہیں اور اتنا خرچہ اٹھاتے ہیں. اچھا بچوں کو کیا کیا کھانے چاہیے, ذرا اس بارے میں بتائیے. دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یہ فاسٹ فوڈ کے بجائے ہم اصلی غذا کھائیں. ہم اصلی غذا کھائیں تو ہمارے اندر طاقت آئے گی, وہ تو مدافعت بڑھے گی. ہم اگر فاسٹ فوڈ کھائیں گے جان ویسی نہیں بنے گی, جان ویسی نہیں بنے گی. بچوں کو جو کھانا چاہیے نا وہ یہ کہ گھر میں جو بنے نا وہ کھانا چاہیے. صحیح, گھر میں جو ہی بنے. یہ جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے, یہ تلن اور یہ جو چیز ہوتی ہے, ان سے بچنا چاہیے. صحیح صحیح, کہ ان سے جو نا وہ ذرا کہ میدا ڈسٹرب ہوتا ہے, پیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, اور پھر بیماریاں بھی ہوتی ہیں, ان سے بچنا چاہیے. ہاں یہ کہ کبھی اگر کھا لیا تو ایک الگ چیز ہے, پیزا وغیرہ ان چیزوں سے ہی بچنا چاہیے. صحیح. بھائی بچے کیا کیا کھا رہے ہیں شوق سے؟ پیزا, برگر, بریانی. اوہو, پیزا برگر بریانی, برابر والے برابر والے. کیا شوق سے کھا رہے ہیں بچے بھائی؟ رول کھا رہے ہیں. چلیں جی, برابر والے برابر والے. دال چاول. دال چاول کھا رہے ہیں شوق سے. جی آپ بتائیے کیا کھا رہے ہیں؟ سیب. سیب کھا رہے ہیں, جو سیب کھا رہے ہیں اچھی بات ہے. آگے والے کو دیں, آگے والے کو دیں, آگے. بریانی. بریانی کھا رہے ہیں آپ. کیلا. اور کیا کھا رہے ہیں؟ سیب کھا رہے ہیں, زبردست. اور آلو کی چیز. آلو کی چیز, فرنچ فرائز. زبردست زبردست. بچوں کی بعض اپنی اپنی پسند ہے, ٹھیک ہے, اور پھل کھانے کا بھی شوق پیدا کریں. پھل وغیرہ بعض چیزیں کہ گھر میں رکھی رہتی ہیں, لیکن اگر چاکلیٹ آ گئی تو چھپ چھپ کے بھی کھا لیتے ہیں. ہاں بس یہ ہے کہ ایک طرف پھل ہوگا, ایک طرف چاکلیٹ ہوگی نا, تو بچے جو نا وہ چاکلیٹ کی طرف لپکیں گے, پھلوں کو چھوڑ دیں گے. ان کی پسندیدہ تو جیسے آئس کریم ہے. ہاں بالکل, آئس کریم تو بہت ہے. ہمیں جو نا پھل کھانے چاہیے, اور جو گھر میں جو کھانا پکتا ہے نا وہ کھانا چاہیے, نہ کہ یہ پیزا, برگر اور یہ کیا کہتے ہیں بروسٹ وغیرہ, یہ کھانا چاہیے, ان سے بچنا چاہیے. اچھا بریانی کھانے میں کوئی حرج نہیں, بریانی کھا سکتے ہیں. اب خلیفہ امیر السنت آپ بچوں سے سوالات کریں گے, جن کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے میرے بچوں, چلیں. بقرہ عید ہے, بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کیا بات ہے. کون کون جواب دے گا جس کو آتا ہوگا؟ اب کن کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بتائیں بھائی. گائیں. بیل. چلیں جی, بیل. اور کون بتائے گا؟ بکرا. دمبا. پیچھے والے؟ اونٹ. بکری. زبردست زبردست. بھینس. ہاں ماشاءاللہ. عید مبارک مبارک سبھی کو, عید مبارک مبارک مبارک, عید مبارک مبارک سبھی کو, عید مبارک. تو یہ بچوں نے نام بتایا بھائی. بھینس بھی ہو گئی,
बकरी वगैरह, जी इन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है, बिल्कुल। जिन बच्चों ने जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त है। खुश हो जाएं, आपका जवाब दुरुस्त है। एक और सवाल, अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं? आसान सवाल। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। जवाब दुरुस्त है। जब मस्जिद हराम कि जिसमें खाना काबा है, जहाँ तवाफ किया जाता है, इसमें ना 2 मुकद्दस स्टोन है, 2 मुकद्दस पत्थर हैं, उन पत्थरों का नाम बताना है। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या? हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम। अब देखें, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद दोनों जो ना ये जन्नती पत्थर हैं, ठीक है, वो दोनों मुकद्दस पत्थर हैं। अच्छा, अब देखें कि मकाम इब्राहिम को क्या निस्बत है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी याद में हम हर साल कुर्बानी करते हैं, हज होता है, और उम्रे में भी देखें तो इनकी यादें वाबस्ता हैं। जमजम शरीफ भी देखें तो इसमें इनकी यादें वाबस्ता हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उम्रे में सफ़ा मरवा की सही। तो जो मकाम इब्राहिम है, इस पत्थर को, है तो जन्नती पत्थर, इस पत्थर को क्या निस्बत है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक तो जन्नती होना, और दूसरा क्या है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक, इनके पाँव मुबारक, कि आप अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा की जो तामीर की थी, तो वो इस पत्थर पे खड़े होकर के दिया। अच्छा, इस पत्थर का क्या कमाल था कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ना वो ऊंचाई चाहते, बुलंदी चाहते, ये पत्थर जो ना वो बुलंद हो जाता, और जब नीचे होना चाहते तो ये पत्थर नीचे हो जाता। तो इस पत्थर की भी शान थी, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी ये मौजिज़ा था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? हजर अस्वद। हजर अस्वद जन्नती पत्थर है, और दूसरी निस्बत क्या है कि इसको हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने होंठ मुबारक लगाए, इसको चूमा। तो ये दोनों अफजल पत्थर हैं, और ये कहाँ है? दोनों मक्का शरीफ में, दोनों मस्जिदुल हराम में हैं। अल्लाह हमें इनकी ज़ियारत नसीब फरमाए। अब माशाल्लाह ये प्रोग्राम था हमारा बकरा ईद, बच्चे और खलीफाए अमीर अल-सुन्नत। अब प्रोग्राम का वक्त हो रहा है हमारा एंडिंग की तरफ। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब जाते आते हम लगाएंगे नारे, और इंशाअल्लाह ताला खलीफा अमीर अल-सुन्नत आप बच्चों को ईदी भी तकसीम फरमाएंगे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी, जन्नती जन्नती, है अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती, हज़रत मुआविया, जन्नती जन्नती। अब इंशाअल्लाह ताला ईदी तकसीम होगी। ईदी कितनी मर्तबा लेनी है? जी। जानशीन अमीर अगले सुन्नत है, जानशीन अमीर अगले सुन्नत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तुझ पर हो रब की रहमत। जानशीन अमीर अगले सुन्नत है, जानशीन अमीर अगले सुन्नत है, जानशीन अमीर अगले सुन्नत। बच्चों की ईद खलीफाए अमीर अहले सुन्नत के साथ, आओ चलो हम सवाल इनसे पूछें, क्या पूछना है चलो मिलके सोचें। बच्चों की ईद खलीफाए अमीर अहले सुन्नत के साथ।